جو شخص یہ چاہے کہ اولاد نیک ہو، پہلا قدم یہ کہ وہ نیک بیوی کو ڈھونڈے، پھر اولاد کا نیک بننا آسان ہوگا۔ باپ جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک ماں اس کا ساتھ نہ دے اولاد نیک نہیں بن سکتی۔ خاوند بچوں کو سمجھا سمجھا کے جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو، اور جب 1 گھنٹے کی نصیحت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے ماں بچوں کو کہہ دیتی ہے تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے۔ اس ایک فکرے نے 1 گھنٹے کی وعظ و نصیحت کو دھو کے رکھ دیا۔ اولاد کیا نیک بنے گی؟ اس لیے پہلا پوائنٹ یہ کہ بیوی نیک ہو۔ نیک بیویاں نیک اولاد کا بنیادی سبب ہوتی ہیں۔ آگے تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے، مگر عمومی اصول یہی ہے کہ ماں اگر نیک ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی سکھائے گی۔ اس کی دلیل سن لیجئے۔ 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں سے انہوں نے تخت و تاج کو چھین لیا، تو مسلمان اتنے کمزور تھے دفاعی اعتبار سے کہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ تاتاریوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنا لیا اور حکومت کرنے لگ گئے۔ اب یہ نوجوان مسلمان بچیاں جو ان کافروں کی بیویاں بنی مجبور تھیں، معذور تھیں، لیکن یہ نوجوان مسلمان بچیاں تھیں، ان کے اندر ادب آداب تھے، معاشرت اچھی تھی، اخلاق تھے، تو اگرچہ ان کے شوہر وہ کافر تھے، ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو خاوند بڑے متاثر ہوئے، اور کچھ سالوں میں جب انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر ہماری اولاد ہوئی تو تم ان کو وہی اخلاق سکھانا جو تم خود سیکھ چکی ہو۔ چنانچہ ان نوجوان بچیوں کو گھروں میں اجازت مل گئی، انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کیا۔ یہ بچے جب 25-30 سال کے ہو کر جوان ہوئے تو مسلمان ماؤں کی اولاد تھے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ نے سارے تاتاریوں کو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ کون کہتا ہے کہ تاتاریوں سے تلوار کے ذریعے حکومت کو چھینا گیا؟ نہیں، ایک خاموش محنت تھی۔ امت کی نیک بیٹیوں نے گھروں کے اندر مومن تیار کیے، اللہ کے دین کے راستے کے مجاہد تیار کیے، اور یہ جب جوان ہوئے تو اسلام کی سرخروئی کا سبب بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالی نیک والدین کا دنیا میں بھی لحاظ فرماتے ہیں، آخرت میں بھی لحاظ فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یتیم بچوں کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو تعمیر کر دیا، اور پھر وجہ یہ بتائی کہ تعمیر اس لیے کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کا لحاظ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نیک تھے، تو نیک ماں باپ کا لحاظ دنیا میں بھی اور نیک ماں باپ کا لحاظ آخرت میں بھی۔ وہ کیسے؟ کہ اولاد قیامت کے دن پہنچے گی، اپنی طرف سے نیکی کی کوشش کرتی ہوگی مگر ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم چونکہ فلاں کی اولاد ہو اور تم نے کوشش کی، چلے ہم تمہارا حشر انہی کے ساتھ۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ دیکھا قرآن مجید نے مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ ملحق فرما دیں گے۔ اولاد کے لیے نیک ان کو کیسے بنایا جائے یہ ایک مستقل مضمون ہے، اور
کئی دنوں کی مجالس میں انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو نیک اور دیندار کیسے بنانا ہے. اسی لیے اس رمضان المبارک میں جتنے بھی ایام ہوں گے ان میں اولاد کی تربیت ہی کے مضمون کو کھولا جائے گا، کیونکہ اہم عنوان ہے. تو مستورات ان بیانات کو دل کے کانوں سے سنیں. جو پوائنٹس لکھ سکتی ہیں نوجوان بچیاں وہ اس کو قلم بند کریں، گھروں میں اس کے پھر مذاکرے کریں. میاں بیوی بچیاں آپس میں بیٹھ کے مذاکرے کریں تاکہ اولاد کو تربیت اچھی کرنے کا ہمیں علم حاصل ہو جائے. جب یہ سارے ایام بیانات آپ سن لیں گی تو آخر پہ آپ کا دل کہے گا کہ یہ تو اتنی اہم باتیں ہیں کہ ہر بچی کو شادی سے پہلے اس کورس کا پڑھنا ضروری ہے. اب آج کے دن بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے، جن کو ایام رضاعت کہتے ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں بتا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اولاد کی آگے تربیت کیسے کرنی ہے وہ روزانہ آہستہ آہستہ مضمون بڑھتا جائے گا. جب اولاد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. جیسے بی بی مریم نے کہا تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. تو ماں کے لیے وہ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا کہ جب کسی عورت کو لیبر پینز ہوں، بچے کی ڈلیوری کا وقت قریب ہو، تو اس وقت میں اس کو ایک تو کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما. یہ ایسی مجرب دعا ہے کہ جو بچی اس وقت میں یہ دعا پڑھتی ہے اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ تعالی آسان فرما دیتے ہیں. اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلی چیز ہے بشارت، خوشخبری. چنانچہ یہ بشارت دینا اللہ رب العزت کا خلق ہے، آپ کا عمل ہے. وہ کیسے؟ کہ جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹا دینا تھا تو ایک فرشتہ آیا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں.